کیا ہے وہ کائنڈلی دیکھ لیجئے گا۔ محترم عمران خان صاحب، پلیز آپ کو سمجھایا ہے، پلیز آرڈر رکھیے آؤٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسپیکر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو جیتنے کی مبارک۔ میں آج پرائم منسٹر صاحب کو مبارک دیتا ہوں پرائم منسٹر بننے کی، اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میں ابھی میری فٹنس وہ نہیں ہے کہ میں اسمبلی میں زیادہ دیر بیٹھ سکوں، تو مجھے ابھی 6 ہفتے اور لگیں گے انشاءاللہ فٹ ہونے میں، تو میں آپ سے یہ تقریر کر کے میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میں زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا۔ میں اسپیکر صاحب ایک آج اپوزیشن پارٹی کا لیڈر بن کے بات نہیں کرنا چاہتا، میں ایک پاکستانی بن کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں جب 60s میں بڑا ہو رہا تھا تو پاکستان وہ ملک تھا جس کی مثال دی جاتی تھی دنیا میں۔ مجھے ساؤتھ کوریا کے منسٹر ملے ڈیووس میں، جنہوں نے بتایا کہ کیسے انہوں نے پاکستان میں آیا اور ہمارا اکنامک ماڈل اپنایا۔ ملیشیا، انہوں نے پاکستان کا ماڈل اپنایا۔ پاکستان کی آپ کو حیرت ہوگی کہ 60s کے اندر جو انڈسٹریل پروڈکشن تھی وہ 4 ایشین ٹائیگرز کی انڈسٹریل پروڈکشن کے برابر تھی، ملیشیا، انڈونیشیا، فلپینز اور تھائی لینڈ۔ پاکستان کی انسٹیٹیوشنز انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی تھی۔ ہمارے جو میڈیکل کالجز، انجینئرنگ یونیورسٹی، وہ انٹرنیشنل کمپیٹ کرتی تھی۔ ہم سب کو بڑا فخر ہوتا تھا پی آئی اے پہ کہ دنیا کی نمبر 2 ایئر لائنز ایک وقت پہ تھی۔ تو اس پاکستان میں امید تھی، اور ہمارے والدین نے ہمیں بتایا کہ ہم پہلی جنریشن تھے جو آزاد پاکستان میں پیدا ہوئے، اور وہ ہمیں بتاتے تھے کہ تمہیں نہیں پتا غلامی کیا ہے، اور قدر کیا کرتے تھے اپنے ملک کے لیے۔ تو اور اسی پاکستان کے اوپر ایک نوبیل پرائز ونر گنر مرڈل نے mid 60s کے اندر ایک کتاب لکھی، دی ایشین میریکل، اور اس میں وہ پریڈکٹ کرتا تھا mid 60s میں کہ جو سارے ایشیا کے اندر ملک ایشیا کا کیلیفورنیا بننے جا رہا ہے وہ یہ موجودہ پاکستان تھا۔ تو اگر آج ہم جدھر کھڑے ہیں، ہمیں ایک قوم بن کے سوچنا چاہیے کہ کدھر ہم غلط چلے گئے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیسے واپس اس ٹریک پہ آ سکتے ہیں کہ جو اس ملک کا اتنا پوٹینشل ہے اس کو ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں۔ یہ وہ ملک ہے جس کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے۔ آپ پاکستان کو اگر سوئٹزرلینڈ سے کمپیئر کریں تو سوئٹزرلینڈ کے پاس کیا ہے؟ پاکستان کے ناردرن ایریا سوئٹزرلینڈ کے دگنے سائز کے ہیں۔ آدھی دنیا کی جو 14 ہائیسٹ پیکس ہیں وہ پاکستان میں، سب سے سٹیپ گریڈینٹ ہے، اوپر سے پہاڑوں سے سمندر تک 12 موسم ہے، زرخیز زمین ہے، کاپر ہے پاکستان میں، گولڈ ہے، یہاں گیس کے ریزروز ہیں، یہاں کوئلے کے اتنے بڑے ریزروز ہیں، ہائیڈرو پوٹینشل ہے۔ تو آج ہم یہاں کھڑے ہیں، یہ کیونکہ بجٹ سیشن ہے، اس میں ہمیں اسیس کرنا چاہیے کہ ہم کدھر غلط گئے۔ میں قرآن کے اندر جو اللہ کہتا ہے کہ بڑی قومیں میں نے برباد کی جو میرے حکم پہ نہیں چلی، وہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ جو پہلی اسلام کی ریاست بنی تھی مدینہ میں، اس کے اوپر اس کی بنیاد کس چیز پہ رکھی گئی تھی؟ عدل اور انصاف پہ۔ اگر ایک چیز میں پوائنٹ آؤٹ کروں کہ جس کی وجہ سے آج ہم ادھر کھڑے ہیں، اور وہ ہے ناانصافی۔ میں پھر سے سوئٹزرلینڈ کی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ریسورسز بھی نہیں ہے، سب سے خوشحال ملک ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے اندر جرمن بھی رہتے ہیں، جرمن، سوئس، فرینچ، اٹالین، لیکن کبھی جرمنز نے نہیں کہا کہ ہم جرمنی کا حصہ بننا چاہتے ہیں، یا فرینچ نے فرانس کا۔ خوشحال ملک ہے جرمنی اور فرانس، وہ بڑے خوش ہیں سوئٹزرلینڈ کے اندر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
اس کی وجہ ہے کہ وہاں مکمل طور پہ ایک انصاف کا نظام ہے. لوگ ایک ملک کا حصہ بننا چاہتے ہیں کہ ان کو انصاف ملتا ہے. پاکستان کے اندر جو بھی آج مسئلے ہیں یہ ناانصافی کے اوپر ہے. بلوچستان کی ابھی بات ہوئی, لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے پیچھے ناانصافی ہے. ایسٹ پاکستان علیحدہ ہوا ناانصافی کی وجہ سے. یہ نہیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ٹو نیشن تھیوری ختم ہو گئی, ناانصافی ہم نے کی ان لوگوں سے. آج آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ریونیو کلیکشن ہے. آج ہم جو اپنے ملک کے حالات دیکھتے ہیں کہ 1200 ارب تقریباً قرضوں کی قسطیں ادا کرنے میں جا رہے ہیں. ٹوٹل ریونیو کلیکشن پچھلی 2000 ارب بھی نہیں. فوج کا لگا لیں بیچ میں خرچہ 600-700 ارب, تو باقی کیا رہ جاتا ہے پاکستان کو چلانے کے لیے. تو وہ ملک, یہ ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ جو سب سے زیادہ خیرات دیتا ہے وہ سب سے کم ٹیکس کیوں دیتا ہے؟ یہ آج میں جو ٹیکسز دیکھے ہیں جو لگے ہیں, اس سے تو تباہی مچے گی. اس سے تو سب سے پہلے غربت بڑھے گی, کیونکہ جی ایس ٹی سے لگا وہ آگے غریب بیچارہ اور مڈل کلاسز پسی ہوئی ہے مہنگائی میں, اس سے اور مہنگائی بڑھے گی. اور آپ ان کو دیکھیں جو ٹاپ, میں نے ڈار صاحب کی تقریر میں سن رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ صرف 3000 لوگ افیکٹڈ ہیں جن کا ٹیکس 20% سے 30% جمپ کیا, 50% جمپ کیا. یہ 3000 لوگ کون ہیں؟ یہ پاکستان کے وہ پروفیشنلز ہیں جن کو پاکستان کی ضرورت ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بڑے آرام سے دنیا میں کہیں بھی جا سکتے ہیں, ان کو نوکریاں ملیں گی. میں اپنے اسپتال کی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے لیے اتنا مشکل ہے لوگوں کو ریٹین کرنا. جو ٹاپ آنکالوجسٹ مثلاً, ایک آنکالوجسٹ باہر جاتا ہے تو کم از کم کمزور سے کمزور بھی ہو 3 کروڑ روپے پہ نوکری شروع کرتا ہے. تو اس کو وہ پہلے ہی سیلری کٹ لے کے آتے ہیں ہمارے پاکستان میں کام کرنے کے لیے, اور ان کے آتے آتے روپیہ 60 روپے سے 100 روپے ڈالر پہنچ گیا. اور اس کے بعد آپ ٹیکس بھی علیحدہ لگا دیں تو ویسے ہی ہمارے لیے مشکل ہے ان لوگوں کو ریٹین کرنا. تو پہلے یہ اسٹڈی کرنا چاہیے کہ یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ باہر سے جو ہمارا سب سے بڑا ایسٹ ہے اوورسیز پاکستانیز, ان کو پاکستان میں لانا چاہیے. اب وابڈا ہے, آپ کے ریلویز ہیں, آپ کی ایئر لائنز ہیں, ان کو وزیر نہیں ٹھیک کر سکتے. ان کو ٹاپ پروفیشنلز جو ہیں, ماہر ہیں اپنی فیلڈ کے, ان کو اگر وہ کوآپریشن کی طرح وہ ٹھیک کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو سلیب سٹرکچر دیا ہے, یا تو آپ کو ان کو اور تنخواہیں دینی پڑیں گی ٹیکس کے اوپر, تو وہ عام جو یہاں ملک کے اندر ادارے ہیں وہ کیسے دے سکتے ہیں؟ تو میں پھر سے واپس آئیں کہ وہ ملک جو سب سے زیادہ چیریٹی دیتا ہے, آپ کو اندازہ نہیں کہ سیلاب کے دوران کوئی ہمیں فورن ایڈ نہیں ملی, کیسے ہم اس سے نکلیں؟ سارے جو جدھر پاکستانی دنیا میں تھا اس نے پیسے دیے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ ہم اب ٹیکس سب سے کم, ہماری ٹیکس جی ڈی پی ریشو ہے. اور اس کے پیچھے بھی ناانصافی کہ ایک تھوڑا سا مشکل سے 10 لاکھ لوگ ہیں جو ٹیکس نیٹ میں ہیں, 30 لاکھ لوگ ہیں جن کے پاس, نادرا کے پاس جن کی ساری ڈیٹیلز ہیں, جن کے بڑے خوشحال طریقے سے رہتے ہیں, وہ ٹیکس ہی نہیں دیتے. لوگ ریل اسٹیٹ ہے, اب ریل اسٹیٹ کے اوپر کیا اس کے اوپر بہانہ ہو سکتا ہے کہ ریل اسٹیٹ کے اوپر آپ ٹیکس نہ دیں؟ برطانیہ میں آپ اپنے گھر کے علاوہ کوئی پراپرٹی بیچتے ہیں 35% ٹیکس ہے. تو وہ جو اتنا لوگ امیر ہوئے ہیں ریل اسٹیٹ پہ, کوئی کیپٹل گینز ٹیکس نہیں لگایا. آج اگر میں ٹیکس بچانا چاہوں, میں حوالے سے پیسہ باہر بجاؤں, ریمیٹنس سے واپس لے آؤں, 2% کے اوپر میں بلیک کا پیسہ وائٹ کر سکتا ہوں. تو اس کے پیچھے ناانصافی ہے. جب تک ایک ٹیکس کمیشن, ویریس ٹیکس کمیشنز کی ایک ہی رپورٹ ہے کہ جب تک ٹیکس منصفانہ نہ ہو اور لوگ ٹیکس دینے کے لیے تیار نہ ہوں, آپ ٹیکس نہیں اکٹھا کر سکتے. وہ طریقہ ڈھونڈ لیں گے کوئی ٹیکس بچانے کا. تو پاکستان میں اگر ہم نے اس کلچر کو چینج کرنا ہے کہ لوگ ٹیکس ایویڈ کرتے ہیں, تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. یعنی ہمیں قوم کو وہ کام اب کرنا پڑے گا, وہ ہمیں سٹیپس اٹھانے پڑیں گے جو ابھی تک ہم نے نہیں اٹھائے. ہمیں ٹیکس کلچر کریٹ کرنے کے لیے لوگوں کو انکریج کرنا پڑے گا کہ ان کا ٹیکس ان کے اوپر استعمال ہوتا ہے, صاحب اقتدار کے اوپر نہیں ہوتا, شاہانہ لائف سٹائل پہ نہیں ہوتا. میں گورنر ہاؤس لاہور کا بجٹ دیکھ رہا تھا, مجھے نہیں پتا کہ فیڈرل گورنمنٹ اس کو کتنا فنڈ کرتی ہے,
لیکن پروونشل گورنمنٹ 11 کروڑ روپیہ لاہور کے گورنر ہاؤس کو فنڈ کرتی ہے. کے پی کے اندر جو گورنر ہاؤس ہے, جو پروونشل گورنمنٹ 5 کروڑ روپیہ اس کے لیے دیتی ہے سالانہ. پھر وہ نتھیا گلی میں گورنر ہاؤس ہے. تو ہم یہ کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ وہ قوم جو صرف قرضوں کی قسطوں کے اوپر تقریباً 1200 ارب روپیہ خرچ کرے گی اور قرضے لے کے قرضوں کی قسطیں ادا کرے گی, وہ کیسے جسٹیفائی کرتی ہے کہ یہ جو رولنگ ایلیٹ کا رہن سہن ہے یہ کیسے جسٹیفائی کرتی ہے؟ تو پھر کیوں لوگ ٹیکس دیں؟ پہلے تو ٹیکس ویسے منصفانہ نہیں ہے, اسٹرکچر ٹھیک نہیں ہے, آپ پیسے ملک سے باہر بھجوا دیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن اس کے بعد جو وہ ٹیکس دیتے بھی ہیں ان کو کیا فیلنگ ہے ان کے اوپر خرچ ہوتا ہے. تو میں سب سے پہلے یہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب آج نہیں ہیں, میں نے جب پرائم منسٹر صاحب مجھے جب نہیں بنے تھے تو مجھے ملنے آئے ہاسپٹل میں, تو ہم نے کہا, ہم نے بڑی تلخ باتیں کی ایک دوسرے کے خلاف الیکشن کے دوران, لیکن اب سب سے زیادہ ذمہ داری پی ایم ایل این کے اوپر ہے اور پرائم منسٹر پہ ہے. ہمارے پہ بھی چھوٹی ذمہ داری ہے, ہمارا چھوٹا صوبہ ہے, لیکن ذمہ داری ہم سب پہ ہے. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ ہم کوئی بھی جو نیشنل ایشوز ہیں ہم اکٹھے مل کے ان کے اوپر کنسنسس ڈیولپ کریں گے, ان کو حل کریں گے. لیکن جہاں تک اپوزیشن ہے, جدھر بھی پبلک کا پیسہ غلط استعمال ہوتا ہے سخت اپوزیشن کریں گے. جدھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ کرپشن ہوتی ہے, کرپشن کا مطلب پبلک کے اوپر ٹیکس ہے, جدھر ہوگی ہم اپوزیشن کریں گے. جدھر نیشنل انٹرسٹ کمپرومائز ہوتا ہے ادھر اپوزیشن کریں گے, جو کہ اپوزیشن کا کام ہے. لیکن نمبر 1 ٹیررزم, دہشت گردی, اس کے اوپر اب وقت آ گیا ہے. میں سمجھتا ہوں ہم ساری قوم بحیثیت قوم اس سے لڑنا چاہیے. یہ پارٹیز یا گورنمنٹ نہیں لڑے, ساری قوم اکٹھی ہو. یہ اتنا بڑا سیریس ایشو ہے, اس کے اگر ہم اس ایشو کو اس وقت ٹیکل نہیں کرتے, اور ابھی ٹائم ہے, گورنمنٹ کا ہنی مون پیریڈ ہے, یہ ٹائم ہے کہ ہم اس کو ٹیکل کریں. اگر ہم نے نہ کیا, آپ بھول جائیں اکنامک گروتھ اور انویسٹر, جب آپ کو دبئی میں جا کے انویسٹر سے میٹنگ کرنی پڑتی ہے, ہمارے بزنس مین کو. کے پی کا تو یہ حال ہے کہ آج صرف ایک ہی بزنس آگے بڑھ رہی ہے کہ لوگوں کو پکڑ کے ان سے پیسے لے کے ان کو رہا کرو, کڈنیپ کرو. اس کے علاوہ تو وہاں بزنس ہی ختم ہو گئی. وہاں تو اس وقت ابھی ہمارے 2 ایم پیز پچھلے 2 ہفتے کے اندر مارے گئے ہیں دہشت گردی میں. تو جو حالات ہیں وہاں کیسے ہم جو مرضی کر لیں, اگر یہ دہشت گردی چلتی رہی, اس سے آگے نہ پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے, اور خاص طور پہ کے پی کے, وہ تو بالکل ہی وہاں حالات ایسے ہیں ہی نہیں کہ آپ کسی انویسٹر کو وہاں لے کے آئیں. پولیو ڈراپ دینے والوں کو قتل کیا جا رہا ہے وہاں. تو نمبر 1 ایشو ہے ٹیررزم. میں اس ٹیررزم کے اوپر, میں نے میاں صاحب جب مجھے ملنے آئے تھے ان کو بھی کہا, جنرل کیانی نے جب بات کی میں نے ان کو بھی کہا, میں نے کہا اس کے اوپر آپ ساری چیزیں ایک طرف, یہ چیز ایک ہے. بلوچستان سے لے کے سندھ سے لے کے سیکٹیرین ٹیررزم سے لے کے, اور سب سے بڑی جو ہے فاٹا کے اندر جدھر 1,40,000 فوج ہماری پھنسی ہوئی ہے, یہ ایک نیشنل فوری طور پہ کنسنسس ڈیولپ کیا جائے اس کے اوپر کہ ہم نے کیسے یہ جنگ جیتنی. ہم نے آئیڈیاز تیار کیے ہوئے ہیں ہمارے خیال میں کہ اس کے حل ہے, اور ٹیررزم کا حل یہ ہوتا ہے کہ اب موٹیو کیا وجہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو بم مار کے اڑاتا ہے. جب تک آپ موٹیو کے اوپر نہیں پہنچیں گے, جیسے روٹ کاز کہتے ہیں, ٹیررزم نہیں حل. یہ ایک بیماری ہے جو پھیلتی جا رہی ہے. ابھی تک ہم کینسر کا علاج ڈسپرن سے کر رہے ہیں. کینسر کو جب تک ہم اس کی جڑ پہ نہیں پہنچیں گے, کاٹ کے نہیں نکالیں گے, ٹیررزم نہیں ختم ہونے لگی. 9 سال سے ہم ایک ہی ملٹری سولوشن کے اوپر ڈپینڈ کر رہے ہیں, جو ابھی تک کیا پاکستان میں ہم جنگ جیتے ہیں نہیں ہارے, سارا ہاؤس جاتا ہے کہ ہمارے حالات کیا ہیں. تو اس کے اوپر میری ریکویسٹ یہ ہے سب سے پہلے کہ قوم سے سچ بولا جائے. وقت آ گیا ہے کہ ساری قوم کو اعتماد لیں اور اسے سچ بولیں. میں اسپیکر صاحب آپ کو 3 سال پہلے سینیٹر کارل لیون, ایک اوپن سینٹ کی ہیئرنگ ہو رہی تھی جس میں وہ ایڈمرل ملن سے پوچھتے ہیں کہ ایڈمرل ملن آپ کیوں پاکستان پر ڈرون اٹیکس کرتے ہیں جبکہ پاکستان کی حکومت اس کی مذمت کرتی ہے. اوپن ہیئرنگ کے اندر ایڈمرل ملن نے کہا, جو سارے میڈیا میں رپورٹ ہوا,
انہوں نے کہا ہم پاکستان حکومت کی اجازت سے ڈرون اٹیکس کرتے ہیں. آگے سے جو جواب دیا کارل لیون نے وہ ہم ساری بحیثیت قوم کے لیے شرمناک جواب. کارل لیون نے کہا کہ پاکستان کی گورنمنٹ اپنے لوگوں سے سچ کیوں نہیں بولتی؟